अस्सलाम वालेकुम सर, दीवान न्यूज़ की तरफ से आपका अपना रिपोर्टर रफाकत शहजादा और मेरे साथ हैं सीनियर वकला खालिद इकबाल हाशिम साहब और बैरिस्टर हसनैन रज़ा पपारा साहब। आज हम दो तरह के मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। वो कैसे मौजू? एक सीनियर वकला साहबान और दूसरे जूनियर वकला साहबान पर। तो इसके आगाज से पहले मैं अपने सीनियर वकला साहबान खालिद इकबाल हाशिम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपने इस दीवान न्यूज़ चैनल पर आए और हमसे गुफ्तगू करने का शर्फ हमने हासिल बख्शा। और हमारे साथ हैं बैरिस्टर हसनैन रज़ा पपारा साहब। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी हमारे इस चैनल पर आए और हमें गुफ्तगू करने का कुछ कीमती वक्त हमें दिया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जी सर, सीनियर वकला साहबान खालिद इकबाल हाशिम साहब, मैं आपसे मुखातब हूँ। सुनाएं, आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? रमजान शरीफ का रोजे माशाल्लाह खैरियत से जा रहे होंगे। अच्छा सर, ये जो सीनियर वकला हैं, ये जूनियर वकला से इनका कुछ रवैया अच्छा नहीं लगता। यानी कि वो ऐसे समझते हैं सीनियर वकला साहबान ये कि जूनियर है। अगर इसको मैंने इधर गुजरांवाला सेशन कोर्ट में देखा है, जो सीनियर वकला हैं वो जूनियर वकला से 5 साल हो चुके हैं, अभी तक उनको कुछ भी मामला सही तरीके से नहीं बताते। उस बारे में आप थोड़ा सा बता सकते? शुक्रिया रफाकत शहजादा साहब। पहले नंबर पे मैं इस बारे में आपको इसमें रोशनी डालता हूँ। जी जी। जो अदब की जो इक़दार है ना, जी जी, वो आजकल ख़त्म हो गई है। जी जी सर। जो पुराने जो वक्तों में जो होते थे ना जूनियरों की, वो अपने उस्ताद का आज भी एहतराम करते हैं। जी सर। और पहले भी करते हैं। जी सर। आज जो वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। जी जी। आज बारों में बैठे हों तो उधर उनको ये तमीज़ नहीं होती कि हमने अपने सर के सामने सिगरेट नोशी करनी है या नहीं करनी, जी जी, या उनके आगे चलना है या नहीं करना। जी जी। वो सब इक़दार ख़त्म हो गई है। जी जी। तो दूसरी बात यह है कि जो अगर सीनियर वकला आज भी ऐसे ही अकोमोडेट हैं, उनके साथ ताउन करते हैं। जी जी। वो कहते हैं कुछ चीज़ हासिल करने के लिए कुछ अपने आप को पेश करना पड़ता है, पूछना पड़ता है। जी जी। आपको कोई कुछ नहीं बताएगा। जी जी। अगर आपको भूख की तड़प है ना, तो खाने के लिए आप कहेंगे। जी जी। अगर आपको किसी चीज़ की तलब है, किसी चीज़ कानून पूछना है, तो आप अपने उस्ताद से कंसल्ट करें। जी जी। मुझे नहीं उम्मीद कि वो आपको डिसअपॉइंट करेंगे। इंशाल्लाह आपको अच्छा अकोमोडेट करेंगे। जी जी। अच्छा सर, ये थे हमारे साथ सीनियर वकला साहबान खालिद इकबाल हाशिम साहब। और अब जो सीनियर वकला साहबान के बारे में तबादला ख्याल बता रहे थे, अब मैं बैरिस्टर हसनैन रज़ा पपारा साहब से उनसे कुछ बताना चाहता हूँ, या उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जनाब, आप ये जो जूनियर वकला साहबान हैं, इनके बारे में कुछ क्या बताना पसंद करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं और दरूद पाक हज़ारों करोड़ों मरतबा रसूल वाले रसूल पर। मैं बतौरे नुमाइंदा जूनियर वकला साहिबान यहाँ पे मौजूद हूँ। जी सर। और मैं अपना मुकदमा अपने सीनियर वकील और जो मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त हैं, खालिद हाशमी साहब, इनके सामने अपना मुकदमा रखूँगा। जी जी। जो जूनियर वकला साहिबान को कुछ एतराज़ात हैं, मुश्किलात पेश आती हैं ड्यू टू द डायरेक्ट इंटरफेरेंस एंड द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीनियर एडवोकेट्स, वो मैं पूछूंगा सर से। जी जी। और मैं चाहूँगा कि सर इसका मुझे कायल करें और ऐसे जवाब बात दें कि जो हमारे जूनियर वकला साहिबान जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी उससे मुस्तफ़ीद हों और उनको भी इससे हौसला मिले। जी जी। जैसा कि आपने एक पहला सर से सवाल किया कि जी इस तरह के मामला हैं जूनियर वकला के कि वो रिस्पेक्ट नहीं करते सीनियर्स की। सर ने भी बताया जी रिस्पेक्ट नहीं करते, स्मोकिंग कर रहे हैं, ये मामला कर रहे हैं, ये एक बात के मैटर्स हैं। जी। सबसे पहले हम आएंगे फाइनेंशियल मैटर्स पर। जी सर। फाइनेंस और फाइनेंशियल मैटर्स सर
بہت ضروری ہیں کسی بھی وکیل کی زندگی کے لیے اور اس کی سرکل آف لائف کے لیے کہ جو اس کو چلا رہا ہے. جی جی میرا سر آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ سینئر وکلا صاحبان جونیئر وکلا کو فائنینشلی اکوموڈیٹ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو کیوں پیسے نہیں دیتے؟ فیسز کے اندر سے ان کو حصہ نہیں دیتے؟ جی جی دیکھیں نا، جونیئر وکیل گھر سے آ رہا ہے، پیٹرول لگا کے آ رہا ہے موٹر سائیکل پہ، یا جیسے بھی آ رہا ہے اپنے جیب سے پیسے لگا کے آ رہا ہے اور زیرو آمدنی کما کے لے کے جا رہا ہے. بالکل تو ایسا. پہلا میرا اعتراض اپنے سینئر وکیل صاحب سے یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں اکوموڈیٹ کرتے؟ جی 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 سر. جی شکریہ. میں اس پہ بات کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ کوئی بھی چیز میں اپنی مہارت حاصل کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم تو اسپینڈ کرنا پڑتا ہے نا. جی جی اور جو ہی تھوڑا ٹائم وہ گزارتے ہیں، میرا نہیں خیال کوئی جو سینئر ہے ان کو اکاموڈیٹ نہ کرتا ہوں، کیونکہ میں تو اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہوں. میرے جو سینئر تھے وہ شروع میں نہیں، لیکن جب بائی دا ٹائم گزرا وہ اکاموڈیٹ کرتے تھے. جو ہی کوئی ایسا معاملہ آتا تھا وہ اکاموڈیٹ کرتے تھے، اور وہ کسی صورت میں ہو سکتا تھا. لیکن اگر پھر وہی بات آ جاتی ہے، اگر آپ اپنے سینئر کا دل جیتیں گے، جی جی اگر آپ ان کو اپنی لائلٹی پیش کریں گے، ان کو اپنا کریں گے، تو میرا خیال نہیں ہے کوئی سینئر اپنے جونیئر کو اپنے بیٹے یا بچے کی طرح نہ سمجھے. جی جی میرا خیال نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا آپ کو ڈیووشن، اپنی ان کے رسپیکٹ، اس کی آنر، اس کو ملوز خاطر رکھنا ہوگا. جی جی اور میرا خیال ہے کہ ہر 100% تو نہیں کہتا، لیکن موسٹلی جو سینئر ہیں وہ اپنے جونیئر کا خیال کرتے ہیں اور ان کو جب بھی موقع ملتا ہے اکاموڈیٹ بھی کرتے ہیں. جی جی جی. اچھا سر، جو آپ کے سینئر استاد تھے وہ جب آپ ان کے پاس جونیئر تھے، کیا آپ کو آنے جانے کا اخراجات، ظاہر پیٹرول ڈالتے ہیں گاڑی کے اندر، اس کے اندر ظاہر کھانا وغیرہ، بھوک لگ جاتی ہے، کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، کیا وہ آپ کو کچھ نہ کچھ ایسے معاملات کرتے تھے اپنی فیس میں سے، یا ویسے آن جانے کا خرچہ؟ نہیں، وہ شروع میں جب آتے تھے جی اپنا سر. خرچہ اپنا کرتے تھے، جو بھی کھانا پینا وہ اپنا کرتے تھے. لیکن جو ہی تھوڑا ٹائم گزرا، یہ نہیں کہ آتے ہی وہ کہیں کہ لو جی ہمارا خرچہ دیں، ہمیں پیسے دیں، یہ جی جی، یعنی کہ کچھ وقت کبھی بعد، کچھ دیوانی عرصے کرتے بعد. تھے. وہ سینئر ہمارے ماشاءاللہ بڑے اچھے تھے. وہ جی خود جی ہی جب بھی کوئی ایسا ہوتی تھی وہ خود ہی کہتے تھے، لیکن شروع میں نہیں، جی جی، تھوڑا ٹائم گزرا تھا. یعنی کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد. تو رفاقت، دوسرے ہم اپنے اعتراض پہ آتے ہیں. جی جی سر دیکھیں، ایک جونیئر لائر نے سب کچھ اپنے سینئر سے سیکھنا ہوتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس میں سر فہرست جو ہے وہ ہے پارٹی کو ٹیکل کرنا، پارٹی کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ. بالکل ایسے ہی ہے سر. جب ایک سینئر وکیل اپنے جونیئر کو اپنے آفس سے باہر نکال کے یا اپنے پریمیسز سے دور کر کے پارٹی سے ڈیل کرے گا، فیس طے کرے گا، نو میٹر کیا معاملات ہوں، سینئر بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیوں اس وقت ایسے کرتے ہیں. جی جی تو سر مجھے ایز اے جونیئر کیسے پتہ لگے گا کہ میں نے پارٹی سے ڈیل کیسے کرنی ہے اور فیس کیسے نکلوانی ہے، جب میرے سینئر نے مجھے فیس لینی سکھانی نہیں کبھی، کیونکہ میرے سامنے سینئر فیس ہی نہیں پکڑتے. بالکل تو صحیح. میرا یہ ان سے اعتراض ہے، اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ جی جی میرا کویشچن جو آپ نے کیا اس کا جواب یہی ہے کہ ہر سینئر ایک جیسے کچھ ہوں گے ایسے، لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ جو موسٹلی جو سینئر ہیں وہ فیس لیتے ہیں. جونیئر نے کون سی ان سے لے لینی ہوتی ہے؟ یہی تو اعتراض ہے سر. نہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ اپنے فیس لیتے ہیں، اپنی ان کا حق ہے، انہوں نے اپنا ٹائم گزارا ہوتا ہے، اپنا قیمتی وقت گزارا ہوتا ہے، انہوں نے علم حاصل کیا ہوتا ہے. لیکن اگر کچھ کرتے ہیں تو سب کو اب الزام نہ دیں، سب ایسے نہیں ہیں، کچھ ہوں گے، لیکن موسٹلی جو ہے نا وہ فیس سے ڈیلنگ وغیرہ اپنے جونیئر کے سامنے کرتے ہیں. یعنی کہ سر آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ جتنے بھی وکلا صاحبان ہیں جنہوں نے اپنے استاد کی خدمت کی ہے ان کو فائدہ ہے، جنہوں نے خدمت نہیں کی ان کو فائدہ نہیں. دیکھو میرا خیال نہیں ہے، جی جی میں ایک ایڈوکیٹ کی بات نہیں کر رہا، اسکولنگ سے بھی لے کر آج تک جس نے استاد کی عزت کی ہے نا. یعنی کہ سر آپ پہلے ٹیچنگ بھی کرتے تھے؟ جی میں ٹیچنگ کرتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، میں نے تو یہ دیکھا کہ جو اپنے استاد کی عزت کرتا ہے نا، جی جی، دنیا پھر اس کو سلام کرتا. تو پھر سر آپ کو تو زیادہ تجربہ ہوگا نا؟ ہاں، میں ظاہر ہے آپ ٹیچنگ ہی کرتے آج رہے ہیں. چاہے میرا لا کا میرا استاد ہے، چاہے اسکول کا، آج مجھے وہ ٹیچر مل جائے، جی جی میرے دل میں رسپیکٹ اسی طرح ہی ہوتی ہے جس طرح پہلے دن سے. جی جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات. سر میں سمجھتا ہوں کہ
رسپیکٹ جو ہے نا وہ ایک ریسیپروکل چیز ہے جی سر. اور جتنی دیں اتنی واپس ملتی ہے. جی جی. تو میرا ایک آجزانہ سوال اپنے استاد محترم سے یہ ہے کہ کیا رسپیکٹ دینا صرف جونیئر پہ ہی فرض ہے کہ صرف وہی رسپیکٹ دے؟ کیا سینئر پہ یہ لاگو نہیں ہوتا کہ وہ بھی اپنے جونیئر کا احترام کرے، اسے پیار کرے؟ جی جی. یہ آپ کی بات بڑی صحیح بات آپ نے کہی ہے، بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. جو استاد ہے اس کا پہلا فرض ہے کہ اپنے وہ جو شاگرد ہے، اپنا بچہ ہے، اس کو نرم گوشہ رکھے، اس کا پیار کرے، اس کو عزت دے، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دے. جی جی. یہ میں نہیں کہتا کہ جو عزت ہے کرنا وہ صرف شاگرد پہ ہے، استاد کو بھی چاہیے. ہاں اگر وہ کبھی کسی وجہ سے غلطی کی وجہ سے جھڑک لیں تو اس کو جو استاد کی اس بات کو شاگرد کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. جی جی. اس کو ایک نصیحت کے طور پہ لینا چاہیے کہ استاد نے ہمیں جس غلطی سے ہمیں ڈانٹا ہے وہ میرے لیے فائدہ مند ہے، اور نیکسٹ ٹائم اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ کو فائدہ ہے. جی فاقہ صاحب یہ میرے اعتراضات تھے. شکریہ. جی جی. جی جی بہت شکریہ جی. میں دوان نیوز کی طرف سے آپ کا اپنا رپورٹر اور آپ کے دل کی آواز، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اسی پروگرام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.